اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم نکلو سفر پر اللہ کے راستے میں، فتبینوا ولا تقولوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو اور نہ تم کہو، لمن القی الیکم السلام، اس شخص کے لیے جو تم کو سلام کرے، لستا مومنا، کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی کے صحابہ کرام ایک بار جہاد کے راستے میں نکل رہے تھے تو ان کو ایک قبیلے کا ایک چرواہا راستے میں ملا۔ اس نے سلام کیا صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام نے سوچا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنا مال بچانے کے لیے ہمارے ساتھ فریب کر رہا ہے، تو صحابہ کرام نے تحقیق کے بغیر، یہ جانے بغیر اس کو کہ وہ مسلمان ہے تو اس کو قتل کر دیا۔ تو وہ مال غنیمت اور اس کو مال غنیمت جو تھا، اس کی بکریاں وغیرہ، اس کا مال، اس کو مال غنیمت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم سفر میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں، اور تمہیں یہ بالکل حق نہیں کہ تم کو جو سلام کرے تم اس کو قتل کر دو۔ اس آیت کے پہلے جملے میں ایک عام ہدایت ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی کام تحقیق کے بغیر نہیں کرنا چاہیے اور وہم اور گمان پر نہ کرے۔ ارشاد یہی ہوا کہ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، یعنی جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام تحقیق کے ساتھ کیا کرو۔ محض خیال اور گمان پر کام کرنے سے بعض وقت میں کیا ہوتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اس پر سفر کی قید بھی اس وجہ سے ذکر کی گئی ہے کہ یہ واقعات سفر میں ہی پیش آیا، یعنی جو واقعات ہے یہ سفر کے اندر پیش آیا تھا۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، اور تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، یعنی تم دنیاوی زندگی کا سامان، مال غنیمت چاہتے ہو۔ اسی پیچھے والی آیت کے ساتھ یہ بھی آیت ملی ہوئی ہے کہ تم نے اس کو مار ڈالا اور تم مال غنیمت چاہتے ہو۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں، یعنی بہت سارا مال ہے۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اسی طرح تھے تم بھی اس سے پہلے، پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ فتبینوا، سو اب تحقیق کر لیا کرو، یعنی تم بھی کیا تھے، اس سے پہلے تم بھی غیر مسلم تھے اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ تم ایمان والے بن گئے، تم مسلمان ہو گئے، تو اب کیا کرو کہ تحقیق کے بغیر کوئی بھی کام مت کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مسلمان ایمان والو، تمہارے کاموں کی خبر اللہ تعالیٰ رکھنے والا ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، اور نہیں برابر ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان والوں میں سے بیٹھے رہتے ہیں عذر کے بغیر۔ یہ ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عذر کے بغیر گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ جہاد کرو، جہاد کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلو، تو وہ عذر کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ مجاہدین جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا کرتے ہیں، اپنی جان اور مال کو خرچ کرتے ہیں، اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا اللہ نے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے بڑھا دیا مجاہدین کے مال کو اور ان کی جان کو، علی القاعدین درجہ، یعنی ان لوگوں کے اوپر ان کا درجہ اللہ نے بڑھا دیا جو گھر بیٹھے ہیں عذر کے بغیر۔
فضل اللہ، پس بڑھا دیا اللہ نے، یعنی اللہ نے فضل کر دیا ان لوگوں کے اوپر جو جہاد کے راستے میں گئے ہیں، ان لوگوں کے اوپر ان کا درجہ اللہ نے بڑھا دیا ہے، ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا کریں گے جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر وعدہ اللہ تعالیٰ کا بھلائی کا ہے، سچائی کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ کیا ہے اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں سے اجر عظیم میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر کو زیادہ کر دیا جو گھر بیٹھے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں ان کے اجر کو زیادہ کر دیا ان لوگوں سے جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، درجے ہیں اللہ کی طرف سے اور مغفرت اور رحمت ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلے ان لوگوں کے لیے درجہ بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں ان کے اوپر۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی بخشش بھی کرتا ہے اور معاف بھی ان کے لیے۔ آگے دوسروں کے لیے فرمایا جو گھر بیٹھے ہوئے تھے مسلمان، ان کے لیے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مطمئن فرما دیا ہے، یعنی ان کے دلوں کو بھی اللہ نے سکون دے دیا ہے جو جہاد کے علاوہ دوسری دینی ضرورتوں میں مشغول ہیں، لیکن یہ حکم عام حالت میں ہے، یعنی یہ حکم اس وقت میں ہے کہ جس وقت کوئی بھی پریشانی وغیرہ نہ ہو، جبکہ کچھ لوگوں کا جہاد اسلام کے دشمنوں کی مدافعت کے لیے کافی ہو، اور اگر ان کا جہاد کافی نہ رہے، ان کو مزید ضرورت ہو تو اول کیا کریں کہ اول وہ کیا کریں، جہاد کریں۔ مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، یعنی جب مشکل ہو جائے تو ان کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، ان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔